الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب غنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست سوار جہانگیر یکرام براق کہ بگذشت از کسر نیلی رواق بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ نہایتی معزز و محترم علماء کرام مشائخ نعت خان خطیب نقیب جتنے بھی دوست سنگی موجود نے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ سب دی حاضری قبول فرمائے. سادات قابل عزت ہوندے
علماء قابل احترام ہوندے، سید بھی نور والے ہوندے، علماء دین بھی نور والے ہوندے، سادات کول نور سیادت ہوندا ہے، علماء کول علم دا نور ہوندا ہے۔ تو رب ذوالجلال دی کرم نوازی نال اس محفل وچ ہر قسم دا نور موجود ہے۔ تو رب تعالیٰ انہاں نو برکت اور خیر دے وے۔ سید حنظلہ شاہ صاحب آپ دے سامنے بیان فرما رہے سن، تو انہاں واسطے دعا کرنا کہ میرے مالک انہاں نو اس تھاں تے پہنچا جو تینوں پسند ہے، اور حضور دے دین دی خدمت واسطے انہاں نو پسند فرما لے۔ بلغہ اللہ علی ذروۃ الکمال۔ رب ذوالجلال ہر حضور دے دین دے خادم نو برکتاں عطا کر۔ ماحول بڑا خوبصورت بنایا ہے تساں، ادھے پاسے دریا دا کنارہ ہے، ادھے عاشق دریا دی طرح، ادھے دریا بڑا وچ ماحول ہے، ہوا بڑی سونی ہے، گرمی کوئی نہیں، سردی کوئی نہیں، ٹینشن کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، بڑا سونا ماحول ہے، اور پھر ذکر دا عنوان بڑا سونا ہے۔ اے جنہ اے محفل شاہی کیس بندے محفل ملک محمد بخش مال شاہ ملک محمد بخش تسی ملک لا کے میاں محمد بخش بھی کہہ لو تے گزارا ہو جاندہ ہے، آپ پاکان دے نال نال نسبت ہو جاندی تے ایتھے ماشاءاللہ 10 دے پین بھی 10 محرم نو بھی محفل ہوندی ہے، تو ان بھی اس طرح محبت پیار نال جاری رکھو، اس طرح ان جاری رکھو، وہ چل دی رہے۔ حسین پاک دا ذکر بھی ہر تھاں تے ہونا چاہیے ہے، تے او دے نانے دا بھی ہر تھاں تے ذکر ہونا چاہیے۔ کدی بھی یہ ذکر بلایا جنا، ہمیشہ پاکاں دا، پیاریاں دا، محبوباں دا ذکر کر دے رہا جائے۔ مینوں یہ کدی بھی محسوس نہیں ہویا آج تک کہ فلاں آدمی کوئی محفل کرا رہا ہے تو وہ نعوذ باللہ ساڑھے مقابلے تے کروا رہا ہے۔ لا، حضور دا ذکر کوئی مقابلے تے بھی کرائے تے حضور دا ہی کرا رہا ہے، کران دے اس کیونکہ کام سونا پیا کر دے تو سونے کماں دا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نماز پڑھ دے تو میں آکھا میں بھی پڑھنی ہے تے دے برائی کیڑی اچھائی ہے۔ تو اے جتنا مولا حسین دا ذکر کرو، گلی گلی محلے محلے ہر تھاں تے حسین پاک دا ذکر 10 محرم نو کرایا کرو، تاکہ جیڑا بندہ اتھے نہیں پہنچ سکتا وہ جتھے پہنچ سکتا ہے اتھے بے کی سن لے۔ مقصد ہے بھئی اس دن حضور سرکار دے نواسے دا ذکر ہونا چاہیے اور سننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان برکت دے وے۔ ماشاءاللہ اس علاقے دے لوگ آل بیت نال محبت کرن والے سارے سنی کرن والے نے، اس علاقے والے بھی کر دیں، اور صحابہ کرام نال ساڈی عقیدت ہے، یقیناً اسی انہاں دا ادب و احترام کرنے والے ہیں۔ تو محبت اہل بیت واسطے ادب صحابہ لازم ہے، وہ محبت فائدہ تان دندی، تو دوویں پاسے جڑے نے وہ قائم رکھنا۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں کذالک جعلناکم امتا وسطا، ایدی شرع علماء فرماتے ہیں وسطا ای عدلا، یعنی حضور دی امت عادل ہے، اور عدل دا مطلب ہوندہ ہے پورا تولنا۔ اسی جدو ترازو پھدنے آنا عقیدت دا، تو اسی ترکڑی نو نہ ایدے جھکن دینے آن تے نہ ایدے جھکن دینے آن، پورا صحیح تولنے آن، حضور دی آل دا رتبہ بھی جاننے آن، حضور دی یاران دا رتبہ بھی جاننے آن، تو پورا عدل کرنے آن، اسی ڈنڈی نہیں مار دے، تو ایدے اتے پکے رہا جائے۔ سمجھ آگئے؟
میں کسے اپنے سنی بھائی نال مسابقت نہیں کردا، او دے نال کوئی میرا جڑا ہے نا وہ اس طرح دا میں انہاں نال کوئی غلطی نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکدا۔ میں سارے سنی بھائیاں نو اور سارے حضور دیاں غلامان، حضور دے آل دے غلامان اسی بھائی بڑا منن والے ہیں، وہ عالم ہون، سید ہون، صوفی ہون، اسی انہاں دا احترام کرن والے لوگ، کسے نال کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ محبت کرو، محبت نال دین پھیلدا ہے۔ فقیر ساریاں دا نوکر ہے، جڑا دین دا کام پہ کردا ہوئے میں اون دے واسطے اندروں دعا کردا رہنا کہ میرا مالکا اس بندے نے توفیق دیں۔ ویکھو نا ایک بندہ مثال دینا بوری چاہیے جاندا ہے کنک دی، تے جے کوئی برا کوڑو آ کے آکھے بد پورا تھوڑا جہا مین چا چوا میں بھی تیری کوئی سائی کٹائنا، تو اس بندے نہ رینج ملدا ہے، وہ میری سائی پہ کٹائندا ہے تو دے نہ رینج ہوا نہیں، میں رینج نہیں، میں وچوں راضی ہونا چاہیے، مہربانی ایک موڈا پیا دیندا ہے نال تھوڑا جہا میرا بھی سب ساس اوکھا ہویا ہے۔ تو میں اس گل تو بالکل واللہ تسی کسی عالم نو بلاؤ، میرے سارے بچے جتنے بھی بیٹھے ہو عالم نو بلاؤ، وائز نو بلاؤ، پیر صاحب کسی نو بلاؤ، کسی صحیح العقیدہ سنی عالم نو بلاؤ، تو بندہ فقیر اس تو ناراض نہیں ہوندا، دل وچ راضی ہوندا ہے۔ نالے میں یہ بھی آنا دوجیان بھی ساد کے صحیح العقیدہ بندیاں سنیاں کرو تاکہ دوان پاک ہوئے بھئی جڑے مسئلے شاوری کر دینے نیرا کر لیاں یہ نہیں کر دے، دوجے بھی یوں ہی کر دینے۔ بچ بندیاں روڑا نہ رہ جائے بھئی ایک کر لئی ہے جدے مسئلے کردہ ہے، کسی ہوری تو بھی سنے ہوئے تو جی ایو نکلے تو تسی آکھنا سودا تے بھی چوئی کوئی سمجھ آگی تو میں بالکل اس گلتے بھی خوش رہنا کہ آپ علمان بلایا کرو، انہاں دا بیان کرایا کرو۔ میرے کو بھی جتنا ٹائم ہوگا میں بھی آ جانا تے میں بھی اپنے حصے دا بیان کرنا، بالکل میں اس گلتے بھی خوش رہنا اور اپنے اندروں اس بندے نے دعا دینا جڑا حضور دے دین دا کام کرے۔ آپ نے سمجھ آگی ماشاءاللہ۔ اللہ اس بیلین ورکت دے وے بڑی شاندار اور جاندار ہو کے محفل کریں دے، حق بھی انچی بندہ ہے تے انج جتنا کو پہنچ سکے اتنا کردہ رہتا بھی سونا کام ماشاءاللہ۔ سرکار دے دین دی جو گل ہے جتنی کوئی قربانی دے سکے، حلوے دی زیارت میں بھی کیتی ہے، کھا نہیں سکیا شکر دی وجہ تو زیارت دوروں کیتی ہے تے حلوہ چنگا سی۔ ہاں جی سمجھ آگئی کوئی نال تو ایک حدیث پاک سنا دینا، میرے نبی پاک علیہ السلام سرکار آپ دی پسند بارے صحابہ کرام فرماندے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، حضور حلوے نے پسند فرماندے ہیں، ڈاڈا پسند فرماندے ہیں، یحبو دے الفاظ جو ہے ان با محبت کر دیا ہے۔ تو یہ دا مطلب ہے بھائی یہ تو بھی دور نہیں رہنا چاہیے دا، بندیاں مولویاں دے کھاتے پایا ہے، مولوی بڑا حلوہ کھاندے نے جی، مولوی بڑا حلوہ کھاندے، میں کہا لب جائے تو سارے ہی کھا لیندے نے، دے حلوہ شاہی بڑی ہے، تکلیف تے دیندے ہی نہیں، نہ پکان لگیا نہ اٹھان لگیا تے نہ کھان لگیا۔ نا سارے بندے اپنے اپنے ٹائم کٹ کے آئے، اللہ انہوں نے برکت دے، اللہ انہوں نے خیر دے۔ لو حضرت چند گزارشات اپنے موضوع دے متے کرانگا، انہوں نے آپ سارے پیار نہ سمجھ لینا اور یاد رکھ لینا، اگلے سال تئی لطف روے، اگلے سال موڑے سے پر لطف ماحول موڑ اکٹھے ہو جائیں گے آپ۔ ساتھیو عزیزو، میں اپنے موضوع تے گفتگو کرانگا اور آپ سب دی خدمت وچ عرض کرانگا کہ آپ توجہ رکھو۔ فرمایا اللہ نے 15ویں پارے دی پہلی آیا مبارکہ، میں سارے بلیاں آکھاں گا جتنے میرے بچے بیٹھے ہو، قاری سکندر صاحب مدرسہ بنایا ہے، پتراں ہو بھراواں ہو، کوئی ٹائم کڈ کے تے مدرسے جاوے آکھا، قرآن کریم صحت نال پڑھنا سیکھ لو۔ میں بھی سید ہاں، میں 6 مہینے قاری صاحب کو صفحاں تے رگڑیندا رہا میں قرآن صحیح کراؤ، روٹی بھی کسے دے گھروں آوندی آئی جس لے انہاں دا دل ہوے آ دیندے ہے، جس لے میں پڑھدا اس لے درس وچ اپنی روٹی کوئی نہیں پکدی جی، جس لے میں مدرسے پڑھدا رہا اس لے درس دی اپنی روٹی کوئی نہیں ہوندی، اتنے فنڈ ہی نہ ہوندے، وہ گھراں وچ روٹیاں ہوندیاں آئیاں تو جویں دیاں گل دینا وہ استاد دیندے ہیں، گنوان دیا بھی ٹھیک ہے ایتھے بہ کے پڑھ۔ تو پھر سجنوں کو ٹائم کڈیا کرو اور جڑے جس فن دے ماہرین انہوں نے کو بیٹھے قرآن پاک پڑھیا کرو
تاکہ کچھ الفاظ دی صحت نصیب ہو جائے اور قرآن پڑھنا آ جائے. قرآن پڑھن دا بڑا سواد ہوندا جے پڑھ کے ویکھو تے صحیح. کملیاں قرآن پڑھ کے کوئی ویکھے تے صحیح. قرآن پڑھن دا سواد ہی بڑا ہے. رب دا کلام ہوئے تو دے حلاوت اور شرینی نہ ہوئے کیویں ہو سکے؟ ایڈی کوئی کلام کائنات وچ میٹھا ہے ہی نہ جڈا قرآن مجید میٹھا ہے. سنیا بھی کرنا وچ رس گلدا ہے، پڑھیا بھی زبان وچ مٹھاس آ جاندی جی، لفظاں وچ نور آ جاندا ہے، ساماں وچ برکت ہو جاندی ہے جدوں اللہ دا قرآن گھر وچ پڑھیا جاندا ہے. جادو ٹونا اس گھر نس ویندا ہے جس گھر وچ اللہ دا قرآن پڑھیا جائے. یا جڑے تواڈے ادھے روڑے مسلیاں دے بھی نکل جانن جے ترجمے نال پڑھ لیو بھی فائدہ ہو. جسے توجہ ہو گئی. اے حضرات محترم، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کروائی اپنے عبد نو. ایک جملہ کدی لفظ عبد تے سن لو نا، عبد تے حضور نبی بھی نے، لیکن جدو حضور اتاں جان لگے نا عروج تے، ادوں خالق نے عبد دا لفظ استعمال کیتا ہے. اگر کوئی سمجھ سکتا ہوئے تے اینی عرض کرنا، جنہ اللہ بندے نو اچیاں کرے اونا نیویاں ہوندیاں جانا چاہیے. جے عزت چاندے ہو تے نیویں ہو جاؤ، اتھا نہ جاؤ. بعد بندیاں نو اچیاں ہون دا بڑا شوق ہوندا ہے، آپ اچیاں ہون نال بندہ اچا نہیں ہوندا. کیویں سمجھاواں کہ ہیرا خاک وچ وی پیا ہیرا ہوندا ہے تے غبار ستویں آسمان تے بھی چڑھ جائے تے اونوں بندے گھٹے ہی سدے ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جڑا اللہ واسطے نیواں ہو جائے اللہ انہوں اونچیاں کر چھڑدا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. بھائیا نیواں ہو جا جے اونچیاں ہونی. یہی کمال ہے جے کسی نے حاصل ہو جائے کہ او دے وچوں اپنی ذات دی نفی ہو جائے. ذات دی نفی کرنا کمال ہے. میرے مرشد فرید فرماندے نے، فریدہ میں نو مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ. پتر کدی بھی اپنے عہدے دا غرور نہ کرو، اپنی ذات دا غرور نہ کرو، اپنے علم دا غرور نہ کرو، اپنے حسن دا غرور نہ کرو، اپنے پیسے تے اختیار دا غرور نہ کرو، اپنی وردی دا غرور نہ کرو، اپنی کرسی دا غرور نہ کرو، اپنی زمینہ دا غرور نہ کرو. او جبار کہار صداوے متے روڑ دے بھی دودھ کڑیا. او دے اگے اچھی دم نہ ماری، نیواں ہو جاتے رب راضی ہو جاندے. نیویں ہون نال کمال ہے، نیویں ہون نال کمال ہے، نیویں ہون نال کمال ہے. اے گرامی قدر سنگیو، بندہ ہے ناچیز یہ سبق پڑھاندا ہے نال نال یہ گلاں وی جو قرآن و سنت وچوں مسائل اخذ ہون انہاں نوں سمجھ دیا جانا چاہیے. اسرا بعبدہ، سیر کرائیے میں اپنے عبد نو. اے عبد کیے اللہ فرمایا ان شئت نبیا عبدا و ان شئت نبیا ملکا. سونے آنکھیں تے نبوت دے نال تینوں بادشاہی بھی دینا تے جے تو پسند کریں تے سونے نبوت دے نال عبدیت دینا. تو میرے نبی پاک سرکار نے عبدیت نو اختیار فرمایا. ایڈا وڈا ہوتا ہے جڑا بادشاہی چھڑ کے آمنہ دے لال لیا ہے. فرق کی کوئی پتہ نہیں کسے فرق سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا، میں انہوں سمجھانے دی کوشش کرنی ہے. سلطان محمود غزنوی نو کسے آکھیا با ایاز ہے بھی لڑکا چھوڑ جی ہے تے بڑھے وزیر چھڑ کے یہ دے نال بڑا پیار کر دیو، وجہ کی ہے؟ اسے کیا آ جاؤ تو اندس نے اس نے ایک تھال منگوایا جواہرات دا، اینج پھڑیا دربار ہی ٹردہ جائے تو اس اینج کر کے سٹیا. لے بھئی جنہ چگنے چگ لو. وہ جتنے نال آئے مڑ ہیرے چگنے لب جانتے کون نہیں چگدا، وہ بڑے وزیر بڑے امیر ہے پر چگن لگ پہ.
سارے چگن لگ پے بادشاہ گاں ٹردا گیا جی اس پچھو پرت کے ویکھیا تے کلا ایاز بادشاہ دے نالا دوجے سارے ہیرے جواہرات پہ چک دیا ہے بادشاہ منہ پیچھا پرتا کے جس لئے انہیں چوک لیا اسا کیا نیڑے ہو وہ ہون پوچھو کی پوچھ دے پہ آؤ انہیں کہا جی یہ چھوڑے آیا بھی پیچھے تے پیارے دے نال سارے ہیں تو بڑا کر دے دی وجہ پوچھی آئی فرمایا ایاز میں جو ہیرے سٹے نے تو کیوں نہیں چکے ایاز آکھیا سرکار جنہاں نے ہیریاں دی لوڑ آئی وہ ہیریاں مگر ٹر گئے میں نے ہیرے والے دی لوڑ آئی میں ادھے ٹر پیا اے اپنی جلدی تو نہیں تقریر مکانی میں اجے شروع پیا کرنا ہاں جی اجے موڈ بندے پہ تقریر اجے شروع کوئی نہیں ہوئی اس لئے ہوئی میں تو اندر سانگا پہلو بھی تقریر شروع ہو گئی کدی کدی ڈائریکٹ شروع کر لی دیئے ڈائریکٹ نہیں پیا کردا موڈ پیا بننا اجے اتھے پڑھ لین دے جی تو تقریر شروع ہو لی جنہاں نکاڑ ہوئے بھی شاک ہوندے جاندے رہے ہیں کسے وضو کرنا ہوئے کسے لنگر کھانا ہوئے کسے اگے پیچھے ہونا ہوئے تے بے شک ہو کہ موڈ آ جائے پیڑ کھلا ہے کوئی کالی دی گل کوئی نہ بٹھو کرو تے مکاؤ تے چلیے یہ تبدیاں کوئی نہ لگنی ہیں انتظار کرنا پڑا ٹینشن نہیں لینی توجہ ہو گئی بھائی لو میں عرض پیا کرتا ہاں بھائی جے حضور لیندے بادشاہ تو مڑ عبدیت نہیں تو جدو لینی نا عبدیت تے اللہ فرمائے سونے اور عبدیت اختیار کیتی ہے اور ساریاں بادشاہیاں بھی سونے تینی عطا فرما چھڑی کیونکہ عبدیت وہ تے ایڈا بڑا ہے بادشاہیاں بھی حضور دیاں تے عبدیت بھی حضور دی اسرا بعبدہ لیلن رات نو سیر کرائیے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ جس مسجد اقصی دے چاروں طرف برکتانے ماحول چ برکتانے ماحول الذی بارکنا اے اللہ مسجد اقصی دا تعارف کرایا توجہ ہوئی مسجد حرام ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مسجد حرام دے وچ برکتاں نے مسجد اقصی دے باہر برکتاں نے بارکنا حولہ اے ماحول وچ برکت ہے مفسرین اس آیت دی تفسیر دے اندر کئی مفسرین نے لکھے ہے کہ او دے چار چفیرے برکتاں کیوں نے ہر مسجد دے اندر برکت ہوں دی طالب والے دی مسجد دے اندر برکت ہے باہر تے سڑک ہے باہر سڑک ہے یا بران آڑ گماڑ گھر نے یہ مسجد اقصی کی ہے جی دے چار چفیرے برکتاں نے تو مفسرین فرماندے نے بھئی اتھے رب دیاں محبوباں دیاں مزاراں نے رب دے انبیاء دیاں رب دیاں پیاریاں دیاں مزارات نے جتھے اللہ دے پیاریاں دے مزارات ہون اتھے برکتاں ہوندیاں لہذا مسجد دے باہر رب دے کسے بھی پیارے دی مزار ہوئے او دے چ برکت ہوندی ہے حضرات مسئلے دے اتے اپڑو جتھے میں تو ان لے کے چلے ہاں مسجد نبوی دے نال بھی ایک مزار ہے اور وہ مزار کائنات دے سب تو اچھے ہستی محمد مصطفیٰ سرکار دیئے جے مسجد اقصی اچھ برکت ہے تو مسجد مدینہ اچھ بھی برکت ہے اتھے دیگر انبیاء دے مزارات نے اتھے سید الانبیاء دا مزار ہے جیڑا اس مسجد جائے وہ بھی برکتاں لے جیڑا اس مسجد جائے وہ بھی برکتاں لے لیکن سجڑا صدیقی اکبر دیاں برکتاں یہ الگ شان ہے دوجے گئے نے تے برکتاں لے کے آ گئے نے ابو بکر گئے نے مڑائے کوئی نہیں سائیاں اتھے ہی رکھ لیا یار نو بارکناہ لہو
بارکنا حولہ او دے ماحول وچ برکت ہے لنریہ من آیاتنا من آیاتنا لنریہ من آیاتنا اسی سیر اس واسطے کرائیے کہ حضرت محمد کریم نو اپنیاں آیتاں وکھائیے اپنیاں نشانیاں وکھائیے لنریہ من آیاتنا تے وکھایا کی پہنا مڑ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مزار وکھایا مڑ مزاراں تے لے گئے نے مڑ مسجد وکھائی نے یا اللہ تساں تے اپنیاں نشانیاں وکھانیاں آئیاں تے مسجداں پہ تے مزارات پہ بھی کھاندے ہو تو اللہ فرمایا قرآن نو پڑھیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ میرا ولی تے جتھے پیر لا دے وے میں پہاڑیاں نو اپنیاں نشانیاں نہ جتھے ولی نبی ستے ہون سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات اللہ علماء معراج وچ گلاں بیان کرتے رہندے میں لکھیا ہوندیاں تو پڑھی ہیں نے سبحان الذی اللہ نے سفر معراج تو پہلے اپنا ذکر کیتا ہے کہ سیر تے پریشان نہ ہوئی بلو جی 18 سال لنگ گئے نے تے مڑ بستر جے گرم کیوں آ حضور گئے نا تے 18 سال بعد آئے تے جب بستر گرم آ تو مڑ اکل اس گل تے حیران ہوئی بھئی یہ کیویں گل لے با 18 سال حضور معراج تے گئے تے واپس آئے تے جب بستر گرم آ بسترے دی گرمی زائل کیوں نہیں ہوئی 18 سال تے تتا نہیں رہندا بندہ بھی چوٹ جائے تے یہ کوئی سجن سمجھ ہوندی بھئی اے دے اوتے رض کرنا 18 سال تتا کیویں رہیا ہے قرآن دسدا ہے پہ میں نہیں ٹھڈا ہون دیندا سرگانیاں جاگنا ہے غور نال سن لا بسم اللہ میں مسئلہ کی عرض پیا کرنا 18 سال بسترا کیویں تتا رہیا ہے اے میں مسئلہ عرض کرنا ہے گل دھیان نال سننی ہے تے جس نو سمجھ نہ آوے وہ ہاتھ کھڑا کرے میں دوبارہ مڑ دساں گا تے جے پہلی باری آ جائے تو مڑ اگاں ٹراں گے بازور گئے 18 سال سیر کرتے رہے مڑ پیشاں آئے تے بستر آجے تتا کنڈی جی ہلدی پی آئی تے پانی جڑا وضو والا ہو اجے ٹردا جاندا تو میں جے ٹردا پیا یہ مڑ کیویں انجو ہے سنو حضرت عزیر علیہ السلام قاری اسکندر صاحب بیٹھے نے قاری اشرف صاحب بیٹھے نے علماء بیٹھے نے میں آیت پڑھاں گا یہ دسن کے ہاں جی ہے قرآن نام ہوئے تو مڑ بول لین تو جب نام بول لے تو مڑ سمجھے ہے حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کو گزرے تباہ ہویا پیا اینج ڈون لائی روٹی کڈی اینج رکھی تے اتے اینج انگور نہیں چوڑیا بس ذرا نرم ہو جائے روٹی ذرا نرم ہو جائے گدے تے سوار ہے وانج بنیا چا بے کے ویکھیا تے آکھیا یا اللہ اے شہر ہن مڑ کدو آباد ہونا ہے اے کہہ کے اینج ڈون لائی تے سو گئے جدو سو گئے نا تے روح نکلی جدو بندہ سوندا ہے روح باہر نکل دیئے اللہ فرمایا ہونا جے پیشا نہ جائیں روح نو حکم دیتا عزیر علیہ السلام دی روح نو پیشا نہ جائیں اچھا جی مالک دا حکم آیا روح نہ گئی 100 سال لنگ گیا کنے سال ہے 100 سال لنگ گیا 100 سال تو بعد حضرت عزیر اٹھے اللہ پوچھیا کم لبستا عزیر کتنا چیر ستے رہے ہو عرض کیتی لبس تو یومن او بعد یوم یا اللہ یا دیاڑی ہے یا دیئے انہا کوئی ستا ہوں اللہ فرمایا بل لبستا میت آمین عزیر پیارے تو سیدھے 100 سال ستے رہے ہو بھائی گل رمض آلی ہے سون لگیا ایک پاسے اپنا گدہ بنے عزید دوجہ پاسے روٹی رکھی ہے اتے انگور نہیں چھوڑ کے اللہ فرمایا بل لبستا میت آمین تو سی 100 سال ستے رہے ہو یا اللہ 100 سال ستا رہے ہیں تے میں تے جو ہوئے ہاں فرمایا اے اپنے گدے لو ویکھو فنظر الہ حمارک اے گدے تہاڈا ویکھو
ویکھیا تو دیاں ہڈیاں بھی گڑیاں پئیاں سن اوہو 100 من دیہڑی تے نہیں لگی دیہڑی اچ تے نہیں ہڈیاں بھر بھریاں ہوندیاں 100 سال لنگ گیا سی ہڈیاں بھی زمین نال لگ گئیاں سی یا اللہ پھر میں کیویں سہیاں فرمایا پیارے فنظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ اے عزیر پیارے ذرا اپنی روٹی اللہ تے ویکھو جڑی 100 سال پہنا رکھی آئے ویکھیا تے روٹی اجے تازہ ہے اجے خراب نہیں ہوئی اللہ فرماندا ہے عزیر پیارے تہاڈا ہاتھ جڑی روٹی نو لگ جائے میں تے او روٹی 100 سال خراب نہیں ہون دیندا تہاڈ کیویں خراب ہون دیاں سیانے بندے ہو میں نے دسو روٹی کتنا چیر سٹور ہو سکتی گھراں میں سٹور کرتے ہی رہندے ہو چلو عید دا گوشت تم تجربہ ہوندا ہے تسی اگاں کھچ لی جاندے ہو کتنا چیر چھک لی جاندے ہو بھائی 100 سال تے بڑی دیر لیمٹ ہے میرا اللہ فرماندا ہے جے 100 سال میں تواڈے کھانے دی تازگی نہیں جان دیندا تے بستر دی گرمی کیویں جا سکتی ہے وہ تے 18 سال نے ایڈا لمحہ تے بات ہی کوئی نہیں 100 تے قرآن چاہے اللہ فرمایا محبوب پیارے ہے تہاڈا کھانا ہے خراب نہیں ہون دیتا بھائی یہ کو رمضان نو سمجھ لے نا تے سن لو جیڑی روٹی نو دے پیاریاں دا ہاتھ لگ جائے وہ روٹی نہیں خراب ہوندی جڑا بندہ او دے پیاریاں دے ہتھاں وچ ہاتھ دے جائے بندہ نہیں خراب ہوندا گل تے کسے سمجھن والے سمجھنی ہے نا پھر او جگر گل نو سمجھ ہوئے اپنے دل وچ با میرے بچے جیڑا 15ویں صدی دے درویش نو ہاتھ پھدا لے او خراب تے او نہیں ہوندا جڑا محمد عربی دے سینے نال لگا ہوئے گا واہ سجن واہ متوجہ ہوندے پے ہو اے معزز حضرات سبحان الذی اسرا محبوب کوئی آپ سیر کیتی ہے بس سوچی پہ گئے ہو بینج کی میں ہونا ہے انج کی میں ہویا ہے سوچی نہ پاؤ اے موجزہ ہے تے موجزہ آن دئی انہوں نے جڑا سوچن تو اچھا ہوئے وہ مان لئی ہے گل نہیں سمجھے چاہیے بھائی موجزہ عقل دے معیار تے نہیں پرکھی دا موجزہ عقل ہے چاؤن والی شے تے نہیں نہ ہوندا اللہ قرآن نے فرماتا ہے ناقۃ اللہ وسقیاہا حضرت صالح علیہ السلام دی قوم نے کی تھی بس کلمہ تاں پڑھنا ہے جو پتھر سو پوے ہن سیانے او کدی پتھر سوئی سوئے نے وہ جٹاں او کوئی بول دے کوئی نو سون والیاں شیئیں سوندیاں نے پتھر تے نہیں نہ سوندے انہاں کہے دے ٹوٹڑی پیدا ہوئے تے موڑ نری اٹھنی نہیں انہاں کی انہاں کہے اٹھنی بھی سون والی جمے تے دودھ بھی انہاں دے وے جڑی ساری قوم نو بتیری ہوئے ساتھ ابالگیاں نہیں رکھی دیا اللہ فرمایا سونیا نا کری میں اللہ ان اللہ علی کل شین قدیر پتھر کوڑ ساد لے پتھر سوئے دا جی میں جانور سوندہ ہے تے پتھر وچ اٹھنی پیدا ہوئے گی تے گبن ہوئے دی تے اوندیاں باہر نکل دیاں اٹھنی سوئے دی تے دودھ بھی انہاں ہی دے وے دی جنی یہ نہ آکھیا ہے تے اونج جڑے کوڑے نے انہاں مننا مڑ بھی کوئی نہیں ہوندا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ بندے مینوں آندے نے اے شاہ جی مڑ سارے بندے تو ان کیوں نہیں مندے میں کہ فطرت دے خلاف ہے سارے اللہ دے نبیان نہیں مندہ تے میں کیڑے باقے دی موڑی ہیں میں سارے مان لین میں تے ککھاں دے جڑے میں تے ککھ ہوندے نوں ناندے تو بھی تھلے والا بندہ تے جڑے کائنات دے چنے ہوئے لوگ سن سارے انہاں نے نہیں منیا تے سارے سن مندے تے ان جنہاں نے رب انہاں دی سیان کرائی ہے انہاں نے بھی منیا نے جنہاں نے ساڈی سیان کرائی سونا سان بھی منیا ہے گل سجن ساری سیان دی ہے یہ سیان دی گل
میرے حضور فرماندے کہ اللہ فرماندا ہے اولیاء تحت قبائی، میرے ولی میری بکڑ دے تھلے ہوندے نے، میں چاہواں تے بکڑ چاہ کے کسے نے وکھائے نہ چاہواں تے میں بکڑ اتے دیتی رکھنا وہ آندے ساڈے ورگا ہی گل کوئی نہیں اندیڑی ایویں بندیاں گاں بجائے اتر گل دی رمض آئیے کوئی نہ تے جنوں میرا مالک چاہے انہوں او اپنی رحمت علی بکڑ چاہ کے اپنے ولی پردہ لا کے وکھائندہ ہے انہاں دیدار ہوندہ ہے بے اے بندہ ہو رہے اے دے اتے کوئی کرم نوازی ہے بات ہی سمجھ آگئی تو دوجے آندے نے بھائی میں کمڑے نے محمد بخش روز پیران صدی بیٹھا ہوندہ ہے کدی نال بیٹھا ہوندہ ہے کدی لاندہ پہ ہوندہ ہے کدی چڑھدہ پہ ہوندہ ہے یہ اس کی بنا ہے جٹاں دا بالا کوئی کاروبار کردہ ہے اس کو کاروبار کی تیٹھ میں دے پیران ساتھ کے ٹینٹ لائی کھڑا ہوندہ ہے نا کھنا عاشق ہوندہ نہیں یہ اللہ دا قرآن آندہ ہے کہ صحابہ جدو حضور نال عشق کر دیا ہے تے بندے ویک کے آندے ہیں کالو انومنو کما آمن الصفحہ ہونس یہ نہ کمڑیاں ورگا ایمان لیویو کمڑے کیوں آندے ہیں ابو بکر نو وہ بلال نو کمڑیاں کیوں آندے ہیں وہ اس سے تو آندے ہیں بھئی جی میں یہ کردے نہیں ہنج عقل مندی نہیں تے بھائیا عشق دیاں گلنا عقل دے معیار تے پرکھنا غلط ہے گل دیاں سمجھا گئی بھائی معراج موجزہ ہے موجزہ عقل وچ کوئی جانے من سمجھ آئیے کہ نہیں موجزہ عقل وچ موجزہ عقل وچ نہیں آؤں تو جیڑا عقل وچ آ جائے وہ موجزہ نہیں ہوندہ یہ بنیادی فرق یہ دینے چ رکھنا جیڑا عقل وچ آئے وہ موجزہ تو جیڑا موجزہ ہوئے وہ عقل وچ ہن میں تو مثال دیتی ہے بولنا کہ اٹھنی پیدا ہوئے یہ موڑا عقل وچ ہوندہ ہے تو بغیر باپ تو پتر ہو سکتا ہے عقل وچ نہیں ہوندہ لیکن میرا مالک چاہے تسی آ جڑے سائنس پڑھے بندے نے یا سائنس دان نے انہاں نہ کھو بچان ٹکڑے ہویا ہے انہاں کھنا مولویاں ہو جاؤ گا یہ ساڑھی سمجھ نہیں آؤں قیامت آ جانی ہے جس لئے چند ٹکڑے ہونا ہے انہوں نے نہیں پتا بھئی قیامت لے ہونا جا قیامت نو آکھے بکھلو جا تے چند واکھے چال میرے یار نے قدمہ اجتے مڑ قیامت کی میں دھکے نہ آ جانا ہے وہ دی مردی تو منے آ جانا یہ سجن سمجھ آئی کہ کوئی نہ حضور فرمان چانو پیش تھلے آتے وہ آ جاندہ ہے سائیں فرمان سورج نو پیش آدھا اے سارے موجزے نے معراج بھی حضور دا ایک موجزہ ہے اللہ فرمائے سونیاں بادشاہیاں نے تیریاں زمین تو آسمان تائیں تے زمین تے بتیرا چیر سونیاں محبوبہ کرم نوازی فرمائی ہے ذرا ایک باری ہے آسمانہ دی سیر نو یا ہونا اتھے اڑے بھی تو اٹی بادشاہی ویکھن اے عزیزہ نے دی وقار و گرامی قدر سنگیو عزیزہ نے دی وقار بڑی توجہ چانا اللہ فرمایا سونے سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا ترجمہ کراتے انجا کھنگا حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہ یادیں ریا حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہ یادیں ریا تر گئے جو کر گئے آقا گدایا تیریا تر گئے جو کر گئے
اے میرے عزیزان من پیار کیتا انج خدا نے نار تیرے سونیا نوریاں دے شاکلوں تلیاں چمایا تیریا یا محمدی مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریا۔ اے معزز حضرات سنیے میرے حضور سرکار تقریر شروع کر لیا وہ تھکڑے والا ٹائم لنگ گیا تو ان تھکڑا چڑیا کھڑا تو میں کہ چلو ہن شروع کر لئیے بور نہ ہوندے میں ہوں توجہ ہے ویسے میں چہرے ویکھ کے پھر اپنی بیان دا رخ بدل لینا ہوتا۔ اے معزز حضرات القلیل کل معدوم ہوندہ ہے اے اصول ہے توجہ ہی حضرات۔ اے عزیزان دی وقار اللہ فرمایا جبریل اللہ سونے حکم میں فرمایا جبریل آج دوزخ دے بوئے بند کر دے۔ میں نے پتا ہے کہ میں تو اڈے فریدی سنے راڑ کے ہاتھ اتن کرائی رکھیں ہاتھ باں اٹھا رکھو انہوں ترہ آواز اتن رکھو جڑا جٹ ہے پھر نہ ڈال کے چلو نہ پھر میراج تے سفر سننا ہوئے تھوڑو ایویں تے نہیں نہ سنیا جاتا۔ جبریل آئی دوزخ دے دروازے بند کر دے۔ تو بس سے تو نہ بڑا پھر سونی نہیں بن دی جگر سمجھ آئیے کو آج ہے مووی بنانی ہوئی تھے اگے بابے جی میں آ بیٹھے سارے ٹک ٹاک آلے ساڑھی قوم جڑی ہے نا وہ ٹک ٹاک تے موبائل تے لگ گئی۔ ہاں جی جی میں آئے آندے نہیں بس ساڑھی جڑی ماں جی وہ ٹیکھے تے لگ گئی آجات آندے ساڑھی قوم ٹک ٹاک تے موبائل تے لگ گئی بلکل انہیں دے تو منے نئے جی سکدے ہمیں تسی آنکھو نا روٹی نہیں دینی تو آندن منظور ہے تسی آنکھو موبائل نہیں دینا تو آندن مروہ کوئی سمجھ آئیے یہ موبائل و فوبیا ہو گیا قوم ساڑھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ پاک کرم فرمائے شے موبائل چنگی ہے پر باڑی نہیں چنگی یہ دیسی بڑا ودیا بھی ہوئے تو جدو باڑا کھا لئیے مڑ بیماری ہونا ایویں نہیں پترائیں دا استعمال گھٹ کریا کرو ادھیاں سرگرمیاں زیادہ نہیں چنگی ہوں دیا۔ اے معزز و محترم حضرات اللہ فرمایا جبریل جنت نو سجا دے دوزخ نو بجھا دے جبریل انتظامات کر رہے ہیں فرشتے پوچھ دے جبریل آج عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے جبریل فرماتے نے آج کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے فرمایا آج کوئی آنے آ رہے نے اچھا سبحان اللہ جبریل نے جدو جنت ساری سجا لئی دوزخ ساری بند کر چھڑی سارا ماحول بن گیا تے جبریل پوچھیا یا اللہ جاواں میں تو نگیا کیا میں انہوں تو نوڑی نہیں بولن دینا میں تو نال لے کے جانا ہے تو تسی اوڑی بول کے بھی کھاؤ میں انہاں جرگاں ٹرنا نہیں جنہ جر تو نال نہ لے جاؤں کیونکہ سنجیدہ گفتگو ہی نہیں ہے تو عشق والی گل ہے جی میاں محمد بخش صاحب نے جڑی سیف الملوک لکھی ہے نا وہ اس معراج تے لکھی انہیں نکتہ سارے بندے تے نہیں نا جان دے ان دا نام انہاں لکھیا ہے سفر العشق سفر العشق یہ معراج بھی سفر العشق یار دا ہاں یہ عشق دا سفر ہے تو انہوں عشق دے رنگ ہی سننا ہے نا ذرا وجدانہ ماحول ہے اے عزیزان دی وقار اللہ فرمائے جبریل کلیاں نہ جائیں 70,000 نوریاں دی جماعت نار لے لے جنت لے کے مکے تئی سارے راواں نو سجا
توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ سارے راوانو سجا یا اللہ حکم ہو گیا اللہ فرمایا جبریل ذرا ٹھہر پورے آداب سن لے اللہ بھی جنت چل لے امامہ شریف بھی جنت چل لے فلانے محلے جا جبریل گئے تو اتھے ویکھیا ایک امامہ شریف ویچے تے فرشتے دے 4 چوہرے کھلو کے درود شریف پہ پڑھ دے اللہ فرمایا اے آج دی رات واسطے رکھیا سی میرے اعلیٰ حضرت نے اتھی فرمایا نور والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اللہ فرمایا ہون انج کر برتن بھی جنت ہی چلے بنانا ہوئے تو پھر سامان سارا تے ادو ہی جانا ہوں نا جن نال بنانا ہونا فرمایا جنت چو برتن لے جنہ جی یار نو وضو کرانے پتہ نہیں کسے بندے نون سمجھ آوے فرمایا جبریل آ میرا محبوب ہونج بھی سکتا ہے پر آج سواری لے کے جائے بڑا پروٹوکول ہے نا بڑا پروٹوکول ہے جی جبریل گئے تھے کہ براق جنت باغاں چگن پہ علماء نے دے اتے بڑی گفتگو کی تھی براق برک چو نکلے تو برک بجلی ہوندی ہے تو بڑا تیز ہوندہ ہے گھوڑے تو نکا ہوندہ ہے گدے نالو وڈا ہوندہ ہے درمیان آڑا ہوندہ ہے ہوندے پار ہوندے نے جتھے بندے دی نظر جائے اتھے ہوندہ قدم جاندہ ہے وہ دے حسن دی یاد کوئی نہیں وہ بدا وہ تھے براق چگ دے پہ کعبہ کے سانہ دور واسطے چنیا جائے سانو سواری حضور دی واسطے چنیا جائے اسی سونے ایڈے ہیں ساڑی رفتار ایڈی ہے ساڑی گفتار ایڈی ہے ساڑا کمال ایڈا ہے حسن ایڈا ہے اسی قابل ہے اس کی حضور واسطے سان پسند کیتا جائے اب بھائیہ تو چپ کر کے کیوں کھلوتا ہے اسے کہے اے آندے نسی قابل نا میں ناسی انہوں دے قدمہ دی دھوڑ ورکے بھی نہیں او بلیا تو کیوں چپ کر کے بیٹھا ہوئے برا کہنے میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کیوں کریو سنو میں کیوں کر یار مناوا دیو میرے ساٹے ہن وڑی نانائی تے میں لکھ وسیلے ہمیشہ میاں حضرت پاؤ تے میں جو دے نہ مرے جنہیں نعرے تو سا مارنے توڑا اتنا وقت گھٹدیاں جانا ہے میں تقریر نہیں کرنی ہے نعرے مار لو تسی نہ مارو تسی توڑی اپنی مرضی ہے میرے کو سنو آپ سنو میں بالکل حاضر ہوں لیکن ٹائم اپنے تے ختم ہو جانی ہے گل توجہ میرے حل کرو دھیان میرے حل کرو نعرے روز جو مار دے رہی نے آج میری گل ہی سن لو ہاں توڑی مہربانی ہے وہ 2 منٹ بھی میں کوئی جملہ توڑے تک پہنچا ہی دینا ہے حضرات توجہ فرمائیے نا غور کیجئے نا
اے تیاریاں کر کے اللہ فرمایا جبریل ہن جا یا اللہ جاما فرمایا جا پر اے پتہ ہی نہ اٹھانا کیویں اللہ اکبر اے عزیزان دی وقار میرے اللہ تا قرآن گواہ ہے سورہ حجرات اللہ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون مارے بندہ بے عقل لا یاکلون عقل والا نہیں اکثرہم لا یاکلون کیوں صد کیوں مار دے میں آواز نہ ماری تے آیت جبریل آپ لے کے آئے سانو نن تے بتا بس صد نہیں مارنا یا اللہ میں اٹھاواں او بھائیو ذرا غور کریا جے اب بابیو اے جانے من ذرا توجہ کریا جے یا اللہ کیویں اٹھاواں اللہ فرمایا جدو میں تین بنایا سی اوڈو تو پوچھیا سی کہ یا اللہ میں نے سارا نور دا بنایا ہی تے میرے ہونٹ کافور دے کیوں بنائے نہیں تے تینوں دسیا سی کوئی ویڑا آلین دے جبریل تین دساں گے آج جو ویڑا آئی آج واسطے میں تیرے ہونٹ کافور دے بنایا ہے کافور ٹھنڈی ہوندی ہے میرے نبی ستے نے اپنے ہونٹ میرے محبوب دیاں تلیاں نال اللہ آئے آئے بھائی میرے کو لفظ کوئی نہیں خطابت ادو اگے نہیں جا سکتی میں سمجھا سکنا بندہ لیٹیا ہوئے کوئی اینی ون تو اڈے میرے برگا جدو لیٹیا ہوئے تے کسے ہو دے قدمہ نال ہوٹ لانے ہوں او ہندہ کی میں یہ اردو صاحب سمجھنا ہے میں نہیں بیان کر سکتا اگر کسے ستے بندے دے ہوٹ چمنے ہوں پیر چمنے ہوں تے کتھے لگ سی ہونٹ کتھے لیا کے لے جاسی تے کیویں ہو سی بھائی سجنا وہ اپنی میں مکانی ہے تاں پیرانا لگنا سی گل دی پتر سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جبریل نیویں ہوندے گئے جناب سید الملائکہ نیویں ہوندے گئے جدو پہنچے نا رسول اللہ سرکار دے تلویاں عزیزہ ندی وقار جناب جبریل امین سرکار دے تلویاں نال ہونٹ لائے نے کیڑے تلوے نے اللہ علیہ فرماتے نے چاند اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا سونے آج یہ چاند تیریاں تلیاں ویندا تے روز ایک چاند وار وار کے لاندا ڈٹھے جنیسی یار دے تلوے اے عزیزہ نے محترم میرے حضور سرکار نے اکھاں کھولیاں جبریل عرض کر دینے محبوب سونیا کوئی پرانے دور دا شاعر ہے جیسے نات لکھی سے ہون نویاں نات آ گئی نے ایڈی سمجھ میں کوئی نہیں رڑ دی ہونا تے جے رڑ بھی جائے تے بے سوادے کر دینے ہاں جی بے پیندے جے ہوندے نے کدی کسے جوڑی ایچ تے کدی کسے جوڑی ایچ بے پیندے لوٹے ہیں میں کدی اگے ٹوڑ گیا تے کدی ادھے ٹوڑ گیا میں تے بڑا اکتا آ جانا کوئی صحیح جہاں نات گاں ہوئے تو ان سنن دا بھی سواد ہوندا ہے انہاں دا بھائیا پتہ ہی کوئی نہیں لگدا کدی کسے ٹانی تے بیٹھے ہوندے کدی کسے ٹانی تے بیٹھے ہوندے آندے نے جی مڑا سی ساجے جے ہونے ہاں میں کہا ہوئی تو فرق ہویا اسی ساجے نہیں اسی سارے حضور دے ہاں جگر سمجھ آئیے کوئی نہ پرانے بابے آئے پرانیاں ناتاں پڑھ دے آئے سونیاں لگ دیاں یہاں دل وچ عشق ہوندا ہا اے معزز حضرات اسے پرانے بابے نے نات لکھی آئی عرض کی تی جبریل قدمانو چم کے اٹھو کرب دا پیام آ گیا ہے سواری لیتا
آئے نا تلویہ نال تے حضور نے اکھ کھولی جبریل کیویں آئے ہو عرض کیتی سونیا اللہ تواڈے دیدار دا مشتاق ہے جاگے کوئی نو ستے ہو سونیا اللہ تواڈے دیدار دا مشتاق ہے میں سواری لے کے کھلوتا ہویا ہوں حضور بیدار ہوئے جبریل نے پانی پایا میکائیل نے برتن پھڑیا ہویا ہے جدو وضو کریے نا تے پھر پانی جڑا ہے وہ تھلے جمع ہوتا پانی سی زمزم دا برتن سن جنت دے سونے دے برتن سن تو برتن سونے دے سن اور جبریل نے زمزم دا پانی بھریا تھلے تشت رکھیا تشت سدن تھال نے حضور نے وضو کیتا تے وضو والا پانی او دے ایک پانی زمزم دا دوجا لگا حضور نال پتہ نہیں ان کسے سنگین سمجھ آنی ہے کہ نہیں آنی ایک پانی زمزم دے دوجا لگا حضور دے ودعا دے مکھڑے نالے تے او تو جنت دے برتن وچ پیا ہویا ہے او تو میکائیل تے جبرائیل نے پھدیا ہویا ہے بھئی ذرا تصور کرنا جبریل پوچھے یا اللہ اے جڑا پانی ہے ایدہ کی کرنا ہے کوئی جاگدہ بندہ ہے ذہنی طور تے میری گل نو سن لے اے عزیزان علی وقار اللہ سونے انو کی کرنا ہے اللہ حضرت فرما دینے اللہ فرمایا جبریل کچھ پانی تاریاں دے چہرے تے لا کچھ میری جنت تے لا تاریاں دی چمک ود جائے جنت سونی ہو جائے اللہ اکبر میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمانے نے بچا جون کے تلووں کا دھوبل بنا وہ جنتی کا گرو جنان دلہا کی پائی اترن کٹور تاروں نے بھر لیے تھے اللہ فرمایا جبریل ایک پانی جنت دیاں دیوارانا لا میری جنت سونی ہو جائے بچا جو ان کے تلووں کا دھومن بچا جو ان کے تلووں کا دھومن بنا وہ جنت کا رنگ ہائے ہائے جنت سونی بھی ہوندی ہے حضور دے تلویاں دے پانی نال سونیا تیری شان نو بندہ کیویں سمجھ سکدا ہے عزیزاں دی وقار تائیں تے سیاںیاں دے ایتھے عقلاں والے ہار گئے تسی لنگی عرشاں تو پار گئے جبریل بھی نہ آئے دس سکیا کہ تو دیکھ رسائی تیری ہے ماشاءاللہ حضرات توجہ چاہنا توجہ جی اثر دا ٹائم تھوڑا ہے ایمیں دو گلاں بس ہو جی مڑ دعا خیر تے اگلے سال موڑے تھو شروع کر لاندے مڑوں مراج تے پوری کرنی میرے نبی پاک سرکار سجن ذرا غور کرنا اے وضو کر کے تے حضور نے حلہ پایا حلتم من حلل الجنہ جنت دے حلیاں جو ایک حلہ حضور نے زیب تن کیتا اتے او نور والا امامہ رکھیا آج بندے سارے ستے سن اللہ فرمائے سونے آج ذرا پردہ لاؤ نا جدو حضور تیار ہوئے نا بھائی دلہا کوئی بھی بنیا ہوئے تو بڑا سونا لگتا ہے جیڑا بھی دلہا بنیا ہوئے وہ سونا لگتا ہے اور میں ایک کیویں بیان کرنا کہ جدو حضور شب معراج دلہا بنیا ہے سونا کٹے پہ لگ دیا ہے توجہ ہوئی کہ کوئی نہ اے معزز حضرات میرے حضور دلہا بنے اللہ اکبر جدو حضور براق تے سوار ہون لگے سرکار رک گئے
سرکار رک گئے میرے حضور رک گئے ہن رواج نہیں رہا ہو سجنا پرانے دور وچ رواج سی جیڑا بندہ کھارے چڑھن لگیا وہ ایک پیر کھارے تے رکھدا تے کھلو رہندا تے پوچھ دیا ہن کی تے او آندا نانکیاں نوں سدو میں چاڑن مڑ جس لے نار آنا تو مڑ کھلو لانا ہن نے لاندا او آندا داد کیا نوں سدو میں لان میں ہن ایویں نہیں چڑھدا تے لانا ہے جی سمجھ لینی ذرا جدوں حضور براق تے ہون لگے نا سوار تے رکاب وچ رکھیا پیر تے حضور کھلو گئے عزیزاں دی وقار شہراں دے جدوں حق نو لطفے وصال ریاسی تے سونے نو امتی دا خیال ریاسی جدوں حق نو لطفے حضور رکے تھے اللہ فرمایا سونیا ہن کیوں رکے ہو او گل کھارے والی دینے جائے کہ کوئی نہ او لاڑے نے کھارے لائی تے کھارے چڑھائی دین دے نہ پیار والے میرے حضور رک گئے جبریل پوچھو کیوں رکے ہو یا رسول اللہ ہن کیوں رکے ہو فرمایا جبریل مینوں سواری ملی ہے ایڈا عروج ملے میری امت دا کی بنے گا میری امت گناہگار ہے میری امت دا کی بنے گا اللہ فرمایا جبریل کہہ دے سونے غم نہ کر جدیال اشارہ کرے گا میں جنت دیندہ جاواں گا کیا حق نے محبوب سب غم بلاؤ تے معاشر دا مختار نامہ لے جاؤ میں اسے نو جنتی عطا کردہ جا سا جدے ول کرو کہ اشارہ محمدی اللہ فرمایا سونیا براق تے چڑھیا تیرے ہون دا صدقہ تیری امت نو جنت دے دیا گا لو سجنا گل دے انہاں کیا میں بولتا نہیں ہو سکیا اور اس سے منہ نال میں تھانے دار نال گل کراں اس سے منہ نال میں ہن تواڈے نال گل کراں یہ بندیاں دی مثال ہے بندیاں تھوڑی جی عروج ملے تے وہ لگدیاں بھول جاندے بندیاں تھوڑا جی عروج ملے تے وہ لگدیاں بھول جاندے تے چنگیاں بھول جاندے او میں صدقے جاواں امنا دے لال تو ایڈا عروج بھی ملے عیسائیاں نو تے مندیاں بھی نہیں بھولے چنگے تے ایک پاسے رہ گئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ آپ سب تے اور بندہ فقیر تے راضی ہوئے اگلے سال واتی تو شروع کر سان دے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ خیر و عافیت فرمائے وما علینا الا